بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ عبداللہ ماہد ان کا میں نے پارشلی تو جواب دیا، جس میں کاٹن کی چھدرائی کے بارے میں، اور پھر اس کے ساتھ میں نے تھوڑا سا ایڈ کر دیا ناغے پر کرنے کے بارے میں، اور ان سے میں نے وعدہ کیا کہ میں آپ کو اگلے پروگرام میں کھادوں کے استعمال اور آبپاشی کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ تو یہ جو سیگمنٹ ہے یہ کپاس کی کھادوں کے استعمال کے بارے میں، تو اس معاملے میں یہ ہے کہ کپاس کے پودے کو غذائی اجزاء کی زمین میں دستیابی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر پودا اپنی بڑھوتری نہیں کر سکتا اور ہمیں اس سے کوئی پیداوار نہیں مل سکتی۔ بہتر پیداوار کے لیے ہمیں پودے کو اس کی ضرورت کے مطابق غذائی اجزاء زمین میں فراہم کرنے پڑتے ہیں۔ عام طور پر زمین میں سارے غذائی اجزاء موجود ہوتے ہیں، لیکن بار بار اور یکے بعد دیگرے فصلیں کاشت کرنے سے پودوں نے ان غذائی اجزاء کو زمین سے بہت زیادہ استعمال کیا، اور جس کی وجہ سے ہماری زمینوں میں ان کی کمی واقع ہو گئی ہے۔ عام طور پر پاکستان کی زمینوں میں نائٹروجن، فاسفورس، یہ خاص طور پہ دو جو عناصر کبریٰ کہا جاتا ہے، ان میں سے نائٹروجن اور فاسفورس کی کمی ہے، لیکن کچھ زمینوں میں پوٹاش کی کمی بھی دیکھنے میں آئی ہے۔ عام طور پر کسان نائٹروجن اور فاسفورس والی کھادوں کا استعمال کرتے ہیں، اور پوٹاش والی کھادوں کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے فصل کو پھل کم لگتا ہے اور ٹینڈے گر جاتے ہیں اور ان کا وزن بھی کم رہ جاتا ہے۔ یہ صرف خوراکی اجزاء کے عدم توازن کی وجہ سے ہے، اور کپاس کی فصل سے بہتر پیداوار لینے کے لیے ان غذائی اجزاء کو کھاد کی شکل میں مناسب مقدار میں دینا ضروری ہے۔ عام طور پر میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں جو فصلیں ہیں، خاص طور پہ کپاس لگائی جاتی ہے بعد از گندم، ویٹ کے آفٹر ویٹ ہارویسٹنگ یہ لگاتے ہیں گندم کے بعد، تو اس کے لیے کھادوں کی جو مقدار بوائی کے وقت وہ میں بوریوں میں بتا دیتا ہوں، اور کہ تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے اور ہر بندہ اس کو فالو کر سکے۔ تو بوائی کے وقت آپ 4 بوری سنگل سپر فاسفیٹ اور 1 بوری یوریا اور 1 بوری پوٹاشیم سلفیٹ، یا پھر یہ تو ہوا سنگل سپر فاسفیٹ۔ اگر یہ نہیں کرنا تو 1.5 بوری ڈی اے پی اور آدھی بوری یوریا اور 1 بوری پوٹاشیم سلفیٹ، یہ آپ بوائی کے وقت استعمال کریں، اور پھول آنے پر 1 بوری یوریا، یہ پھول آنے پر یہ استعمال کریں، اور اسی طرح ٹینڈے بنتے وقت نا، اس وقت بھی 1 بوری یوریا وہ استعمال کریں۔ تو یہ زمین کی یہ سمجھ لیں کہ ویسے تو بہتر ہے کہ آپ لوگ سائل انالیسز کرائیں، اس کا زمین کا تجزیہ کرائیں، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ کس چیز کی کمی ہے، اور پھر اسی حساب سے آپ اس میں کھادوں کا استعمال کریں۔ لیکن میں آپ کو یہ عام جنرل سی میں ایک انفارمیشن دے رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ اتنی اگر کھادیں استعمال کریں گے نا، تو آپ کی بہتر پیداوار ہوگی۔ اور ایک یہ تو تھا کہ گندم کی ہارویسٹنگ کے بعد میں جن لوگوں نے کپاس لگانی ہے ان کے لیے۔ اب گندم کی فصل کے بعد جہاں فاسفورس کھادیں جو ہیں وہ سفارشات کے مطابق ڈالی گئی ہوں، وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ وہاں آپ نے 4 بوری سنگل سپر فاسفیٹ نہیں، وہاں آپ صرف 2.5 بوری سنگل سپر فاسفیٹ اور 1 بوری یوریا اور 1 بوری پوٹاشیم سلفیٹ بوائی کے وقت ڈالیں، اور یا پھر 1 بوری ڈی اے پی اور آدھی بوری یوریا اور 1 بوری پوٹاشیم سلفیٹ، اور اسی طرح پھول آنے پر تو 1 بوری یوریا یاد رکھیں، اور اسی طرح ٹینڈے بنتے وقت بھی 1 بوری یوریا اس وقت آپ نے ڈالنی ہے۔ اب ہوتی ہیں بیرن لینڈ، جو فیلو لینڈز ان کو انگلش میں کہتے ہیں، یہ طلباء اور طالبات وہ زیادہ سمجھتے ہیں۔
فیلو لینڈس ہوتی ہیں، اور جو ہمارے کسان بھائی ہیں اس کو پنجاب میں کہتے ہیں وریال. وریال ہوتی ہے جو خالی زمین چھوڑی ہوتی ہے، زمین جہاں موسم ربی میں کوئی فصل کاشت نہ کی گئی ہو، اس کو وریال کہتے ہیں. اور برسیم کی فصل کے بعد جہاں فاسفورس کھاد ڈالی گئی ہو، وہاں پہ کیا کرنا ہے، وہاں آپ 2.5 بوری سنگل سپر فاسفیٹ اور آدھی بوری یوریا اور 1 بوری پوٹاشیم سلفیٹ بوائی کے وقت ڈالیں. اور باقی 2 جو ہیں وہ تو ایک ذہن میں رکھ لیں کہ پھول آنے پر بھی 1 بوری یوریا اور ٹینڈے بننے پر بھی 1 بوری یوریا آپ نے ڈالی. اور کچھ کھیت ایسے ہیں جب برسیم کے بعد جہاں فاسفورس کی کھاد نہیں ڈالی گئی ہوتی، اور ایسے کھیتوں میں کیا کہیں تو ایسے کھیتوں میں میری جان آپ 4 بوری سنگل سپر فاسفیٹ اور آدھی بوری یوریا اور 1 بوری پوٹاشیم سلفیٹ، یا پھر اگر سنگل سپر فاسفیٹ نہیں ڈالنا تو 1.5 بوری DAP اور 1 بوری اس میں ڈال لیں پوٹاشیم سلفیٹ کی. اور پھول آنے پر تو خیر میں نے ہمیشہ جس طرح بتایا 1 بوری یوریا اس وقت آپ نے ڈالنی ہے، اور ٹنڈے بنتے وقت بھی 1 بوری یوریا آپ نے ڈالنی ہے. اب رہا کہ کھادوں کا استعمال کیسے ہونا چاہیے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی میں نے یہ آپ کو سفارش کی ہیں نا، یہ کھادیں، یہ سمجھ لیں کہ یہ سب کھادیں جو ہیں یہ آپ جب استعمال کریں گے سوائے بوائی کے کھیت کو پانی ضرور لگائیں، اور سنگل سپر فاسفیٹ کو 200 کلو گرام اگر اچھی گلی سڑی گوبر کی کھاد مل جائے نا، اس کے ساتھ ملا کر کھیت میں بکھیرنا چاہیے. کیوں سنگل سپر فاسفیٹ؟ اس لیے کہ وہ پاؤڈر کی شکل میں ہوتی ہے، اس لیے اس کو پورے کھیت میں تاکہ یکساں بکھیرا جائے، صحیح براڈ کاسٹ کی جائے. تو یکساں بکھیرنے کے لیے آپ کو یہ کھاد میں ملا کے، گوبر کی کھاد میں ملا کے آپ 200 کلو گرام کا مطلب یہ ہوا کہ 2 بوریاں آپ اچھی گلی سڑی گوبر کی کھاد، اس کے اندر یہ سنگل سپر فاسفیٹ کی جو مقدار ہے جو بھی ریکمنڈ کی ہے میں نے جو بتائی ہیں وہ آپ اس کے اندر ملا کے آپ یکساں بکھیر سکیں گے، کیونکہ پاؤڈر کی شکل میں ہے. اور اگر خوراک کی کمی کی وجہ سے فصل کا رنگ پیلا نظر آئے، یہ بات کی باتیں ہیں، تو اس وقت آپ 2 سے 3 کلو گرام یوریا لے لیں، اس کا محلول بنا لیں، کوئی ڈرم لیں 100 لیٹر پانی کا، اس میں آپ ڈال کے نا ستمبر کے مہینے میں اور اکتوبر میں فصل پر آپ سپرے کر دیں. آپ یقین کریں کھڑی فصل میں کھاد اس وقت یاد رکھیں نا، کھڑی فصل میں کھاد اس وقت ڈالیں جب یہ اوس نہیں ہوتی، یہ شبنم جس کو کہتے ہیں، کچھ پنجابی میں اس کو تریل بھی کہتے ہیں، یہ ڈیو انگلش میں کہتے ہیں. تو یہ شبنم یا یہ اوس جو ہے یہ خشک ہو جائے تو اس وقت ڈالیں کھاد کو. اور کھاد ڈالنے سے پہلے جڑی بوٹیاں وہ تلف کر دیں تاکہ کھاد سے فصل کو پورا فائدہ ہو. اور اگر نائٹروجن اور فاسفورس کی کھادوں میں توازن نہ ہو اور نائٹروجن کی مقدار فاسفورس کھاد کی نسبت کم دی جائے تو یاد رکھیں وائرس کا حملہ بڑھ جاتا ہے، اور برسیم اور دیگر جو پھلیدار فصلیں ہیں ان کی کاشت سے زمین میں نائٹروجن کی مقدار بڑھ جاتی ہے. اس لیے ان فصلوں کے بعد کپاس کی کاشت کی صورت میں فاسفورس کی کھاد ضرور ڈالنی چاہیے. اور فصل کے ابتدائی مراحل میں البتہ جہاں پہ یہ پھلیدار اجناس لگی ہوں پہلے یا برسیم وغیرہ، تو وہاں پہ نائٹروجن کی مقدار کم استعمال کی جانی چاہیے. تو یہ اور لیکن پھول اور ڈوڈی کے بننے کے دوران نائٹروجن کی کمی ہرگز نہیں ہونی چاہیے. اور یہ میری جان میں نے آپ کو یہی گزارشات کرنی تھی کھادوں کا استعمال کپاس میں.
اور جو ہی آپ ہماری میری معروضات پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ بہتر سے بہتر نتائج حاصل کر پائیں گے۔ اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، ہر پروگرام کی طرح آخری سیگمنٹ حدیث مبارک میں جو میں حدیث مبارک یہ متفق علیہ ہے، اور یہ جو میں کوٹ کر رہا ہوں یہ ہے کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کپاس کی آب پاشی کے بارے میں بات کروں گا اور بتاؤں گا کہ پانی کب دینا چاہیے، کس حالت میں دینا چاہیے، کون سی کنڈیشنز ہیں جن کو دیکھ کر آپ نے پانی دینا ہے، اور آب پاشی کیسے کی جائے۔ تو اس کے متعلق انشاءاللہ اگلی نشست میں ضرور آپ کی خدمت میں بہت ساری معروضات کروں گا۔ آپ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے عزیز و اقربا کا خیال رکھیں، اپنی فصلوں کا خیال رکھیں، ڈور ڈنگر کا خیال رکھیں، عزیز و اقربا کا خیال رکھیں، اور چرند پرند جو بھی ہیں ان سب کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔